میں شیر افضل مروت صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے حوالے سے کل عمران خان صاحب نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے وہ کمیٹی تحلیل کر دی، انہوں نے ایک مختصر کمیٹی بنانے کا بھی احکامات دیے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو تمام اختیار بھی دے دیا کہ وہ اس حوالے سے جو ہے فیصلے کر سکتے ہیں اور عمل درآمد بھی وہ کریں گے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اس وقت جو ہے وہ ایک توڑ پھوڑ ہے اور عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ اس توڑ پھوڑ کو ختم کرنے میں کام کرے گا یا مزید بڑھائے گا؟ بہت شکریہ۔ پولیٹیکل کمیٹی ختم کرنے کا فیصلہ متنازع رہے گا۔ پھر آپ 34 ممبران جو سینئر موسٹ آپ کی لیڈرشپ ہیں ان پر مشتمل یہ کمیٹی تھی۔ تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں، یہ 9 ممبر پر مشتمل کمیٹی تھی، میں اس کا ممبر تھا اور 3-4 ماہ کے بعد کچھ لوگوں کو احساس ہوا کہ جی وہ اپنے فیصلے نہیں کروا سکتے ہیں، تو انہوں نے خان سے تعداد بڑھا کے 17 کر دی اور یہ 17 سے ہوتے ہوتے 34 پہ آ گئی۔ اور اس میں ایک چیز اچھی تھی کہ تمام گروپس کے ریپریزنٹیٹیوز تھے، یعنی پی ٹی آئی کے اندر جو گروپس تھے ان کے تمام اسکول آف تھاٹس تھے۔ ٹھیک، اب لگتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ لوگوں کو نکالنا مقصود تھا۔ اب اگر ان کو ڈائریکٹ نکالتے تو لہٰذا اب کہتے ہیں دوبارہ پولیٹیکل کمیٹی بنائیں لیکن چھوٹی رکھیں، یعنی ان کو نہ رکھیں۔ اور یہ فیصلہ ویسے بھی پی ٹی آئی میں جو ہے نا، جب تک میں اس کا حصہ رہا فیصلہ سازی کا، تو ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ پی ٹی آئی میں ہمارے ہاں مشاورت کا جو نظام ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے۔ ہم سب مل بیٹھ کے یعنی انتظار کرتے ہیں، فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد مل کر بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب مشورہ کس سے کرنا ہے۔ آپ سمجھ گئی نا؟ کوئی یعنی یہ تو مشورے پہ مشورے والی کمیٹی ہوئی نا۔ دیکھیں، کوئی کسی ایک، یہ پنجوتا صاحب بیٹے ہیں 2 سال میں یہ بتا دے، جب سے خان صاحب جیل گئے ہیں، ایک فیصلہ بتا دے جہاں مشاورت ہوئی ہو، ایک فیصلہ کوئی بتا دے، پارلیمانی کمیٹی سے ہوئی ہو، ایم پی ایس سے ہوئی ہو، صوبائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی سے، سارے فیصلے وہاں سے کروا کے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب علی اس کو توڑ کے سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں بنا دے چھوٹی سی، یعنی کہ وہ چیئرمین صاحب کو کس لیے آپ نے چیئرمین رکھا ہوا ہے؟ چیئرمین کا کردار بالکل انہوں نے منیمائز کیا ہوا ہے۔ اور حتیٰ کہ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ کوئی سیاسی پارٹی کسی ادارے کے پاس رجسٹر نہیں ہے، بالخصوص الیکشن کمیشن کے پاس۔ اور جب انٹر پارٹی الیکشن ہوئے مارچ 2024 میں، تو پارٹی گئی تاکہ پی ٹی آئی رجسٹر ہو جائے اور عمر ایوب خان اور بیرسٹر گور صاحب کے نام دیے گئے، وہاں انہوں نے پٹیشن کی۔ تو اپریل میں پی ٹی آئی گئی اپنے چیئرمین اور اپنے سیکرٹری جنرل کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے، انہوں نے اسٹے لے لیا کہ ان کو ڈکلیئر نہ کریں، یعنی اس پارٹی کو رجسٹر نہ کریں۔ اب الیکشن آ رہے ہیں بلدیاتی پنجاب میں، تو ایٹ دی اینڈ وہ جتنے بھی الیکٹ ہوتے ہیں انہوں نے کسی پارٹی میں شامل ہونا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی ابھی تک ظاہر جماعت کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہے، جبکہ الیکشن کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ الیکشن کو 2 سال گزر چکے ہیں، ابھی بھی ہم ہر جگہ پہ تقریباً آزادی ہے۔ آزادی ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کمیٹی توڑی ہے، اس سے ناراضگیاں مزید بڑھیں گی۔ جن کو اب ان میں شامل نہیں کیا جائے گا، سمجھو وہ تو ناراض ہو ہی گئے۔ اور میرا خیال ہے کہ اب یہ پارٹی یا یہ جو فیصلہ سازی ہے نا، وہ تو ویسی 2-3 افراد کی مشاورت پہ ہوتی تھی، مشاورت بھی نہیں ہوتی تھی، کانا پوسیاں ہوتی تھی۔ اب میرے خیال میں فیصلہ سازی جو ہے وہ کیٹاگریکلی یہ بتا دیا گیا راجہ صاحب کے ہاتھ میں ہوگی، راجہ صاحب اور عمران خان صاحب کے خود بھی اور ہم نوا۔ ہاں، تو یہ پنجوتا صاحب کیوں اس کا فیصلہ کیا گیا؟ اس وقت تو پارٹی کے اندر ایک یکجہتی کی ضرورت ہے، اس کو چیلنج کرنا ہے، پارٹی کو رجسٹر کرانا ہے، تو اس کی طرف کیوں؟ اور پھر اب اور اختلافات ہوں گے، گروپس بہت زیادہ ہیں آپ کی جماعت کے اندر۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں بات ہے عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب اس جماعت کے سربراہ ہیں۔ اس پارٹی کے اندر جتنے بھی لوگ آج لیڈرز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے ہیں۔ آپ دوسری طرف جماعتوں کے اندر چلے جائیں، لوگ ان کو جو ہے وارڈوں سے ان کو ہرا کے انہوں نے بھیجا ہے، تو یہ پہلی بات ایڈمٹ کریں۔
دوسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، خان صاحب نے یہ فیصلہ آپ نے سنا ہوگا کہ کل انہوں نے کیا ہے، میری موجودگی کے اندر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہہ دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی یہ گفتگو ہوئی کہ وہاں فیصلہ سازی جو ہے وہ ہم نہیں کر پاتے، باتیں ہماری لیکس ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں اس کو نکال دیں، اس کو کر دیں، وہ چیزیں کر دیں، یہ کر دیں۔ خان صاحب بہت پہلے کا اس کے اوپر فیصلہ لے چکے تھے کہ نئی ایک چھوٹی کمیٹی بنائی جائے، اور جو خان صاحب ہیں نا وہ جس بندے کو چارج دیتے ہیں نا پھر سارا اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ یہ سارا کر لیں۔ مروت صاحب جس یہ سارا معاملہ کرتے رہے احتجاج وغیرہ سے، خان صاحب اسے کہتے تھے کہ آپ لیڈ کرو، ہر جگہ جاؤ، جدھر آپ جاؤ آپ کے ذمہ سارا ہے۔ سہیل افریدی کو انہوں نے لگایا وزیر اعلیٰ، انہوں نے کہا جی صوبے کی ذمہ داری آپ پہ ہے، میں آپ سے رپورٹ لوں گا۔ انہوں نے علی امین کو لگایا، انہوں نے کہا جی میں آپ سے رپورٹ لوں گا۔ سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل نے کہا جی کہ ذمہ داری کیونکہ وہ جیل میں ہے، تو کسی ایک چین کے ذریعے وہ چاہتے ہیں اس کمانڈ کے ذریعے تمام معاملات بہتر طریقے سے چلیں، تو ایک چھوٹی کمیٹی بنائی جائے۔ عرصے کے بعد ان کو پھر ہٹا بھی دیا جاتا ہے، تحلیل بھی کر دی جاتی ہے کمیٹیاں۔ کیا کمیٹیوں کے اندر جتنے ممبران ہیں وہ خان اس کی پاور رکھتے ہیں نا، خان کی وجہ سے وہ کمیٹیاں ہیں، خان نہیں ہے تو کمیٹیاں کون سی ہیں؟ خان ہیڈ ہیں، خان نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں تھوڑی بھیرا سے کمیٹی لے کے آیا تھا یا اس کا ممبر بننے کے لیے آیا تھا، خان نے بنانا ہے جس کو بنانا ہے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اس فیصلوں کا پارٹی پہ اثر ہوتا ہے، نیچے تو پارٹی ہے نا جو کہ تنظیمی بنیادوں پہ لے کے چلتے ہیں، وہ جو خود کو کہتے ہیں نا کہ وہ عمران، کیا آپ کو لگتا ہے پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے اس وقت؟ جیسے سہیل آفریدی صاحب ہیں یا دیگر، ان کی ایک تھی کہ 26 نومبر کو انہوں نے احتجاج کرنا تھا، لوگوں کو لے کے آنا تھا، وہ نہیں کل جو ہے نا سب سے بڑی جو بات ہے نا اس کے اندر ایک تو خان صاحب نے بڑا جو 2.5 سال کے اندر جو ہے وہ مزاحمت کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو 2-3 چیزیں کی ہیں نا اس کے اندر انہوں نے جیسے سہیل افریدی کو کہا کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلو، پھر جو جنید اکبر صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ تنظیمی معاملات جو ہیں وہ مکمل کریں، اور خیبر پختونخوا کے اندر کسان ونگ باقی تمام ونگز آپ موبلائزیشن کریں، جس وقت بھی ہماری تحریک کی کال آئے گی آپ نے، کیونکہ KPK سے ہمارے وہاں سے اسٹرینتھ ہے تو وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے، تو وہ بالکل مزاحمت کے موڈ کے اندر ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے آگے جو ہے وہ اپنے حق کے لیے، جمہوریت کے لیے ہم نے لڑنا ہے۔ جو لوگ NDU گئے پڑھنے کے لیے ان کو بھی نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ثناء اللہ مستی خیل کے سوال کے صرف یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی جمہوری ہے تو کیا کسی کے نیشنل ورک شاپ اٹینڈ کرنے سے اس کی پارٹی کے لوگوں کو کیا ہے؟ میں آپ کو یہ جمہوریت تو نہیں ہے، میں ایگزامپل دے دیتا ہوں، مثال نہیں، ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں، میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا کہ عمران خان جیل کے اندر ہیں، جب وہ تصویریں آئیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے ورکرز ہیں جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، جیلیں بھگتی ہیں، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا بزرگ والد چلا گیا، تو لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں، ہماری جو ہم امانت دے کر ان کو اسمبلیوں میں بٹھایا ہے یا کسی جگہ پر بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو آج ان کا لیڈر جیل کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، میں جا کر میں ایاز صادق کے ساتھ کھڑا ہو کے کیک کاٹ لوں، سن لیجیے نہیں دیکھیں نا، نیشنل ورک شاپ کے اوپر نہ جائیں، پڑھنے لکھنے نہ جائیں، میرا کیا کام ہے؟ قومی اسمبلی کے اندر جائیں مگر اسپیکر سے نیشنل اسمبلی میں ملے نا۔ بالکل وہاں جا کے جب پھر ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ عمران خان نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ کوئی بندہ جا کر یہ موڈ